Assalamu dear student. Today we will discuss about the journal entries in the accounting. Dear student, आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में, उसके जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। आया कि कोई भी फॉर्म, कोई भी बिजनेस, जब आपने कोई ना कोई बिजनेस डीलिंग करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो उसके अंदर अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करता है। जी स्टूडेंट, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास दो किस्म के बिजनेस होते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, या इसको हम एक सिंगल पर्सन बिजनेस कहते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो कि एक आदमी सिंगल एंट्री के तहत चला रहा होता है, वो अपना रजिस्टर मेंटेन करता है। इसके अंदर वो आम एंट्री को एक सिंगल एंट्री के तहत उसको मेंटेन करता है और अपने प्रोसीजर को वो आगे बढ़ाता है। इसके अलावा हम फिर ये देखते हैं कि ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है और उसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो काफी हद तक वसी होती है। तो उसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर तैयार किया जाता है। तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, उनके तमाम की तमाम डीलिंग को एक जर्नल के तहत, एक डबल एंट्री सिस्टम के तहत उसको मेंटेन किया जाता है। तो उसके बाद स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के बाद फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। डियर स्टूडेंट, हमारे कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, उसका मेन जो मकसद होता है बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट कमाना होता है। वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो एक पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो होती हैं उसका मकसद जो होता है बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट कमाना होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने अपने रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन करना है और तमाम की तमाम पार्टीज जो हमारे बिजनेस से लिंक कर रही हैं उसके रिकॉर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज का प्रोसीजर क्या है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम आपको डिस्कस कर चुके थे, इस मौजू पे हम पहले भी स्टूडेंट से डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं, लेकिन आज का जो प्रोसीजर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है ड्यू टू कोरोना के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि थ्रू नेट वो अपने लेक्चर ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अपने क्लासेस को मुसलसल वो ऑनलाइन जो है वो ले रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे हमारे असातिज़ा हैं जो क्लासेस जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम फील होते हैं। फिर वो क्या काम करते हैं, कमेंट्स के अंदर हमसे दोबारा रिपीट करवाते हैं, दोबारा जो है एक्सरसाइज करवा लेते हैं, दोबारा जो है वो कोई ना कोई सवाल जो है हमसे पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर अब जर्नल एंट्री जो है वो करवाई है। तो वो दोबारा जो है हम जनरल एंट्री का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लिया ताकि हमारे स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो मेन टीचर का जो मकसद होता है वो बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। वो टीचर वो एक टॉपिक को कई मरतबा पढ़ाता है, उसका मेन मकसद जो होता है वो उसके स्टूडेंट को वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ऑनलाइन जो है वो स्टूडेंट जो है अपने टीचर से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो है ब्राइट एजुकेशन चैनल है, उसके अंदर जो है हमारा जो मेन मकसद होता है वो स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना होता है। हम बेसिक अकाउंटिंग के बारे में लेक्चर देते हैं। तो आज हमने एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो हमारा आईकॉन का स्टूडेंट है, तो उसके रिक्वेस्ट पे हमने जनरल एंट्रीज का एक एग्जाम्पल ट्राई किया है कि हम उस स्टूडेंट को उसके मसले को हल किया जाए। तो उस मसले को हल किया जाए। तो डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास छोटी सी एग्जाम्पल है, तो हम उसके जरिए हल करते हैं कि हमारे पास एंट्रीज, डबल एंट्री सिस्टम जो होती है वो किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है आपको एंट्रीज कराते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। ये एक ऐसी एंट्री है जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000,
کہ ایک بزنس ہے، مسٹر ہنی ہے جو کہ اپنے بزنس کر رہا ہے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنرل انٹریز اس کی تیار کریں. تو مسٹر ہنی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہنی نے اسٹارٹ بزنس ود کیش، کہ جب مسٹر ہنی نے بزنس اسٹارٹ کیا تو اس کے اندر 1,50,000 سے بزنس اسٹارٹ ہوا ہے اسٹوڈنٹ. تو اس کے اندر ہم جو انٹری پاس کریں گے وہ یہ پاس کریں گے کیش ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ 1,50,000، اور اس کے اندر نیریشن جو ہے کیش باٹ ان ایز کیپٹل، کیش باٹ ان ایز کیپٹل. تو اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہم نے کیش کو ڈیبٹ کیا اور کیپٹل کو کریڈٹ کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ کیش ہمارے ایک ایسٹ ہے اور کیپٹل جو ہے وہ ہماری ایک لیبلٹیز ہوتی ہے. ادھر جو ہے کیپٹل جو ہے اس کی لیبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو کریڈٹ کیا، جیسے کیش میں ہمارے پاس اضافہ ہوتا ہے ہم نے اس کو ڈیبٹ کر دیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب سیکنڈ ٹرانزیکشن ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انٹری ہے سیکنڈ وہ یہ ہے کہ باٹ گوڈز فار کیش 50,000، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ باٹ گوڈز فار کیش 50,000. جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کوئی نہ کوئی چیز اشیاء جو پروڈکٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے متعلقہ جو ہے ہم نے را مٹیریل کچھ گڈس جو ہیں وہ کیش کے تھرو ہم نے پرچیز کیے ہیں اسٹوڈنٹ. تو اس کے اندر ہم نے 50,000 اس کا پیڈ کیا ہے، لیکن وہ پیڈ کیش کی صورت میں کیا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو انٹری پاس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پرچیزز ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹاک میں اضافہ ہوا ہے، جب ہم نے را مٹیریل پرچیز کیا اسٹاک میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے اس کو ڈیبٹ کر دی پرچیز سے را مٹیریل کو. اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایسٹ ہے، کیش ہے، کرنٹ ایسٹ ہے، تو اس میں ہمارے پاس کمی ہوئی، ہم نے کیش پے کیا، اس طریقے سے ہم نے اس کو کریڈٹ کیا. تو ہم پھر کیا ہے کہ ہمارے پاس باٹ گڈس فار کیش کہ اس کی جو نریشن ہے وہ یہ ہے کہ باٹ گڈس فار کیش. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جب کسی کے کوئی ایسٹ ہمارے پاس اضافہ ہوگا تو اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے، جب کسی بھی ایسٹ کے اندر کمی ہوگی تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. اسی سچویشن کے اندر جب کسی لیبلٹیز میں کمی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں، جب کسی لیبلٹیز میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیکسٹ انٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ باٹ فرنیچر فار کیش، کہ ہم نے فرنیچر لیا وہ کیش پہ لیا 20,000 کا، کہ باٹ فرنیچر فار کیش 20,000. تو جو انٹری پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فرنیچر ڈیبٹ 20,000 سے اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ 20,000 سے، کہ پرچیز فرنیچر فار کیش، کہ ہم نے فرنیچر لیے ہے کیش بیس پہ لیے. اس میں کیا ہوا کہ اس میں ایسٹ میں اضافہ ہوا، فرنیچر میں اضافہ ہوا، تو ہم نے اس کو ڈیبٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی کیش میں کمی ہوئی ہے تو ہم نے کیش کو کریڈٹ کیا کر دیا 20,000 سے، پرچیز فرنیچر فار کیش. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ سولڈ گوڈس فخر آن کریڈٹ، کہ فخر نے گڈ سیل کیے ہیں لیکن وہ کریڈٹ بیس پہ کیے ہیں. اب کیا ہوا کہ فخر اکاؤنٹ ڈیبٹ 30,000 سے اور سیل اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا 30,000 سے. اب اس کے اندر جو پوزیشن یہ ہے کہ فخر نے اپنی گڈس کو سیل کر دیا، لیکن وہ جو سیل کیے وہ ادھار بیسس پہ کی ہے کہ آنے والے وقت میں پریویس ڈیٹوں کے اندر اس کی پیمنٹ ہم لیں گے، کہ فخر جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہوگا وہ آنے والے ڈیٹوں کے اندر لے گا. اس طریقے سے یہ ہے کہ گڈس پرچیز آن کریڈٹ، اس نے کیا کام کیا کہ چیزیں پرچیز کی لیکن ادھار پہ کی. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 30,000 کی کہ سولڈ گڈس ٹو فخر آن کریڈٹ، کہ فخر نے چیزیں ادھار پہ سیل کی ہیں، کہ فخر اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سیل اکاؤنٹ کریڈٹ 30,000 سے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 جو انٹری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کے پرچیز گڈس فرام انجم آن کریڈٹ، کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ پرچیز کی لیکن کس بیس پہ کی کہ ادھار بیس پہ کی. ادھر ہمارے پاس ہے کہ گڈس سولڈ آن کریڈٹ
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि गुड्स सेल किए उधार पे, फखर ने गुड्स सेल की उधार पे, इस तरह से गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि जो गुड्स हैं वो उधार पे सेल किए, सॉरी। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो देखेंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम अंजम ऑन क्रेडिट, कि रॉ मटेरियल परचेज किया, अंजम से परचेज किया, और वो क्या क्या परचेज वो उधार बेसिस पे किया है, कि 40,000 की जो है रॉ मटेरियल परचेज की है अंजम से उधार बेसिस पे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अंजम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कि गुड्स परचेज किए हैं लेकिन उधार बेसिस पे किए हैं, जो हमने उसकी पेमेंट करनी है वो ड्यू डेट के अंदर, आने वाली डेटों में उसकी पेमेंट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जो है, नेक्स्ट यूनिट ये है कि हमारे पास हमने कैश रिसीव किया, कि रिसीव कैश फ्रॉम फखर, कि फखर से हमने कैश वसूल किया 28,000 एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट किया 2,000 का। डियर स्टूडेंट, कि इससे ये है कि हमने फखर को जब कोई चीज सेल की थी वो पहले उधार पे सेल की थी, कि हमारे पास फखर जो है 30,000 से हमने क्या किया कि सेल गुड्स टू फखर ऑन क्रेडिट, कि हमने सेल जो की है वो फखर को की उधार बेसिस पे सेल की है, फखर को 30,000 से किया है। और उसके बाद हमारे पास हम डिस्कस कर रहे थे कि फखर से हमने रकम वसूल की और वो रकम 30,000 थी, लेकिन हमने 2,000 रुपये 2,000 उसको हमने डिस्काउंट दिया। इस तरीके से हमने क्या कि जो हमने रकम वसूल की है वो 28,000, ये 28,000 हमने कैश वसूल किया और डिस्काउंट 2,000 डिस्काउंट उसको अलाउ किया है, और जो डिस्काउंट हमने दिया उसको हमने डेबिट किया और फखर अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमने आगे किया है कि पेड सैलरी 15,000 हमने सैलरी पे किया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट जो हो जाएगा कि पेड सैलरी फॉर कैश। नरेशन होगी कि पेड सैलरी फॉर कैश, कि हमने कैश सैलरी अदा की, कैश पे किया सैलरी की जगह। और इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हमने पेड, हमने जब परचेजेस उधार पे किए हैं, जब परचेज उधार पे किए कि उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसके बदले हमें पेमेंट करनी पड़ती है। पर हमने फर्नीचर जो हमने परचेज किया अंजम से, कि हमने परचेज अंजम फ्रॉम ऑन क्रेडिट, सॉरी परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंजम, कि हमने अंजम से हमने रॉ मटेरियल उधार पे परचेज किया, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। अब जो एंट्री है कि पेड कैश टू अंजम 38,000 कैश डिस्काउंट रिसीव, अब हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए इनकम है। दो पोजीशन हो जाती हैं जब हम डिस्काउंट लेते हैं या डिस्काउंट दे रहे होते हैं। इसमें क्या है कि हमने डिस्काउंट लिया है, वो हमारे लिए इनकम है। हमने 38,000 पे किया है, 40,000 पे नहीं किया, और 2,000 जो है वो हमारे लिए जो हमने डिस्काउंट लिया हमारे लिए इनकम है, और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो डिफरेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 40 अंजम अकाउंट 40,000 से, और कैश हम जो पेड किया है वो 38,000 से, और फिर हमारे पास डिस्काउंट जो क्रेडिट हुआ है वो 2,000 से, कि पेड कैश एंड डिस्काउंट रिसीव, कि कैश हमने पेड किया और डिस्काउंट रिसीव किया। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि हमने बॉट कंप्यूटर फॉर कैश 10,000 हमने इक्विपमेंट्स लिए हैं, ऑफिस की इक्विपमेंट लिए, तो वो जो है हमारे पास 10,000 का कंप्यूटर ऑफिस का लिए, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, कि परचेज कैश फॉर ऑफिस इक्विपमेंट,
کہ ہم نے کیا کیا کہ پرچیز کیش، ہم نے کیش پہ جو ہے نا پرچیز کیا آفس اکوپمنٹ کو ہم نے کیش بیسس پہ پرچیز کیا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنرل ایکسپینسز پیڈ 5000 کہ کوئی جنرل ایکسپینسز تھے تو وہ ہم نے پے کیے جس کی اماؤنٹ 5000 ہے کہ جنرل ایکسپینسز ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ. تو پیڈ جنرل ایکسپینسز ان کیش، جنرل ایکسپینسز ڈیبٹ اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ. پیڈ جنرل ایکسپینسز ان کیش کہ ہم نے جنرل ایکسپینسز پے کیے 5000 کے. اور اس کے بعد جو آگے ہمارے پاس ایک انٹری ہے کہ ہم نے سیل کی کیش پہ کہ سول گوڈز فار کیش کہ ہم نے گوڈز جو ہے وہ کیش پہ سیل کر دی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سیل اکاؤنٹ کریڈٹ 25000 سے، کیش سیل اکاؤنٹ کریڈٹ 25000 سے کہ گوڈز سولڈ آن کیش کہ ہم نے کیش پہ گوڈز کو سیل کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کبھی انٹرسٹ ہے، کبھی ڈسکاؤنٹ ہے، کبھی کمیشن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی پروڈکٹس کہیں سے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں بزنس کے اندر اور کہیں سے ہم جو ہے کہیں سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں ہمارے پاس کلیئر ہوتا ہے جب ہم کوئی رقم لیتے ہیں بزنس کے لیے، کہیں نہ کہیں سے رقم لیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں آپ کسی کو رقم دے دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس پہ انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے یا انٹرسٹ ریسیو کرنا ہوتا ہے. دونوں سچویشن کے اندر بزنس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ جہاں ہم انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوتا ہے اور اس کو ہم اس انٹرسٹ کو ہمیشہ ڈیبٹ کریں گے، وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہے. ان کیس آف انکریز ایکسپینس وہ ڈیبٹ، جو بھی ایکسپینس کو ہم ڈیبٹ ہوگا، جو انکریز ہوگا ایکسپینس ہم اس کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں، اس وقت انٹرسٹ ڈیبٹ ہو جائے گا. اور جہاں ہم انٹرسٹ وصول کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے انکم ہے، وہاں ہم انٹرسٹ کو ہم کریڈٹ کر دیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طریقے سے جب ہم ڈسکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جب ہم را مٹیریل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں. اور جہاں ہم کوئی را مٹیریل گوڈز پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم جب ہم پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہم کیا کام کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ الاؤ کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب ہم ڈسکاؤنٹ الاؤ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہے، ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیں گے، وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہے. جب ہم ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں، جب ہم کوئی را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ بیس پہ اگر ہم پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے انکم ہے اور اس ڈسکاؤنٹ کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیشن، کمیشن جو ہوتا ہے وہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو کمیشن جو ہوتا ہے وہ بھی یہ ہے کہ مختلف قسم کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کوئی جو پروڈکٹ جو ہے دوسروں کی پروڈکٹ لیتے ہیں اور آگے پھر سیل کر دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ میڈل مین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے میڈل مین ہوتے ہیں جو ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمیشن وصول کرتے ہیں، یہ کمیشن پے کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی پروڈکٹس نہیں ہوتی، وہ کسی سے لے رہے ہوتے ہیں آگے پھر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایجنٹ ہوتے ہیں. تو ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ تمام کا تمام بزنس جو ہوتے ہیں وہ کمیشن بیس پہ کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے اندر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کمیشن جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارا، جب ہم کمیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے انکم ہوتی ہے، جب ہم کمیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب ہم کمیشن لیں گے وہ ہمارے لیے انکم ہوگی، ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. جب کمیشن ہم کسی کو پے کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے ایکسپینس ہوگا، ہم پھر اس کو ڈیبٹ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم نے ڈسکس کیا ایک جنرل انٹریز کے بارے میں کہ جنرل انٹری کیسے ہم کرتے ہیں جب ہم پرچیز را مٹیریل کرتے ہیں. تو پھر آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب را مٹیریل کو سیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے سیل کرتے ہیں. پھر جب ہم کیش بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کریڈٹ بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم بعض اوقات ہم ریٹرن کر دیتے ہیں. جب کوئی پروڈکٹ ہم لیتے ہیں، کوئی را مٹیریل لیتے ہیں وہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے
پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے اسٹیٹس مطابق نہیں ہوتا، کوئی راستے کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ لیکیج ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس را مٹیریل کو ریٹرن کر دیتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے پرچیز کیا تو پرچیز ڈیبٹ کیش کریڈٹ کر دیا، لیکن جب ہم ریٹرن کریں گے تو کیا ہوگا کہ پرچیز ریٹرن کو ہم کریڈٹ کر دیں گے۔ پرچیز ڈیبٹ ہوتا ہے اور پرچیز ریٹرن جو ہوگا وہ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری پوزیشن یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، کسی کو بھی سیل کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ پروڈکٹ سیم کے سیم نہیں پہنچتی، رستے میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، رستے میں لیکیج ہو جاتا ہے، رستے میں اس کی ویئر ٹیئرز کوئی نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ پروڈکٹ اس کو صحیح نہیں ملتی، پھر وہ کہتا ہے ہمارا کلائنٹ جو ہوتا ہے ہمیں وہ ریٹرن کرتا ہے، واپس کرتا ہے، تو وہ ہمارے لیے سیل ریٹرن ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم سیل ریٹرن کو کیا کرتے ہیں، سیل ریٹرن کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں۔ تو سیل جیسے ہم سیل کو کریڈٹ کرتے ہیں اور اس کے اپوزٹ سیل ریٹرن کو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس ایک جنرل انٹری کا کویشچن تھا جو کہ ہم نے اس لیکچر کو ریپیٹ کیا کسی اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ، کسی اسٹوڈنٹ کے کمنٹس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا۔ فرسٹ ایئر کے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کے کہنے پہ ہم نے اس لیکچر کو دوبارہ ریوائز کیا، دوبارہ اس کو سمجھا۔ مجھے امید ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو، جو ہمارا متعلقہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو سارا کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ پھر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو ہمارے ٹاپک کی، ہمارے کسی لیکچر کی ضرورت ہو، وہ ہمیں کمنٹس میں لازمی شیئر کریں، ہم اس کو پرووائڈ کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا جو چینل ہے وہ برائٹ ایجوکیشن ہے، ہمارا جو مین مقصد ہے، ہم نے بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ کو لیکچر دینا ہوتا ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کمنٹس میں لازمی شیئر کریں، ہم اس کو لازمی سرٹیفائی کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کے بعد کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔